عمران خان حکومت کی واضح طور پر سرتوڑ کوشش ہے کہ آئندہ 2 سالوں میں پاکستان معاشی کاروباری ترقی کی اس شاہراہ پہ چل سکے جو پی ٹی آئی حکومت کے لیے فائٹنگ چانس فراہم کر سکے سال 2023 کے الیکشن کے لیے۔ بھرپور اس سلسلے میں پروگرامز بن رہے ہیں اور ایفرٹس ہو رہی ہیں، خاص طور پہ ایک نئی معاشی ٹیم میدان میں اتاری ہے عمران خان نے، اور اس حوالے سے ایک ایسا پروگرام جس پر کہ اس کامیابی کا بہت بڑا انحصار ہے، اسے کامیاب پاکستان پروگرام کہا گیا ہے۔ اس نام سے قرضوں کی نئی اسکیمز متعارف کرائی جا رہی ہیں۔ اسی اسکیم کے تحت 40 لاکھ گھرانوں کو مکانات کی تعمیر سے لے کے کاروبار تک کے لیے قرضے فراہم کیے گئے ہیں، مگر اس کا سب سے امپورٹنٹ پروگرام ہے کامیاب جوان اور کامیاب کسان پروگرام۔ یہ اسکیمیں اسی پروگرام کا حصہ ہیں جس کے تحت غریب گھرانوں، بے روزگار نوجوانوں اور غریب کسانوں کو مائکرو فائنانس کمپنیز اور قوت جیسی معروف NGOs کے ذریعے آسان اور سستے قرضے دیے جائیں گے۔ وزیر خزانہ شوکت ترین نے کامیاب پاکستان پروگرام اس مہینے کے وسط سے لانچ کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ اس پروگرام کے تحت 600 ارب روپوں تک کے قرضوں کی ہول سیل فائنینسنگ کمرشل بینک کریں گے، مگر وہ براہ راست کمرشل بینک نہیں بلکہ معروف NGOs جو کہ اس قسم کے کامیاب پروگرام چلا چکی ہیں وہ اس کا ذریعہ بنیں گی، اور مائکرو فائنانس کے ذریعے کسانوں اور غریب عوام کو ریٹیل میں قرضے مل سکیں گے۔ یہ پاکستان میں اپنی نوعیت کا ایک بہت ہی دلچسپ اور بولڈ انیشیٹو ہوگا۔ غریب آدمی تک جا کے کریڈٹ پہنچائیں گے۔ یہ وہ کریڈٹ ہے جو کہ اس وقت جو ہے بینکوں کے پاس پڑا ہوا ہے۔ ہم ان کو کہہ رہے ہیں تم ہول سیلنگ کرو اور ریٹیلنگ کریں گے کریڈٹ کی، جو یہ NGOs ہیں مائکرو فائنانس اور مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشنز کریں گے، تو اس کے اوپر اگر ہم نے 400-500-600 بلین روپیہ دے دیا گراس روٹ لیول پہ۔ آپ کو میں یہ بتا دوں کہ میں نے جو اخوت کے وہ دیکھے ہیں، کسان کو صرف 70,000 وہ دیتے ہیں ہر فصل کا، اور وہ 2 دفعہ اس کو گھماتے ہیں، اس کا مطلب 1,40,000 سال کا۔ اس کسان نے کہا سر 4 سال میں مجھے اب نوبت ہی نہیں ہے، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے اس کریڈٹ کی، میری فصلیں جو ہے 40% ایوری ایئر اس میں گروتھ ہو رہی ہے۔ تو ہم جب اس کو 1.5 لاکھ روپیہ فصل کا دیں گے تو ہم تو 12.5 ایکڑ تک جائیں گے، ایگریکلچر میں گروتھ ہوگی۔ پھر وہ کاروبار کے لیے جو ہم پیسے دیں گے وہ کاروبار کرے گا، مطلب جو اربن وہ خاندان والا، جب گھروں کے بیچ میں ہم یہ ہر ہاؤس ہولڈ میں گھر دیں گے اس کی ایکٹیویٹی۔ یہ ایکسپیرینس اس سے پہلے بھی مختلف نوعیت کا گزشتہ حکومتیں بھی کر چکی ہیں۔ پیپلز پارٹی کی حکومت میں بے نظیر یوتھ انویسٹمنٹ اسکیم، مسلم لیگ نون کی حکومت کی یلو کیب اسکیم، اس کی ناکامی کی وجہ بے روزگاروں سے ذریعہ معاش دینے کے ساتھ بھاری سود اور ٹیکس کی وصولی تھی، جبکہ کامیاب پاکستان پروگرام کے تحت پہلی بار کمرشل بینکس، قوت جیسی تنظیموں کی معاونت سے عام کاشتکاروں اور بے روزگار نوجوانوں کو سستے اور بلا سود آسان قرضے دیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کل گوادر میں خطاب کے دوران کہا تھا کہ کامیاب پاکستان پروگرام کے تحت غریب عوام کو بینکوں کے قرضوں تک رسائی مل جائے گی۔ کامیاب پاکستان کا پروگرامز ہیں ہمارے جو بالکل نچلے غریب طبقے ہیں، ان کے ایک گھرانے کو سستا قرضہ بھی دیا جائے، کسانوں کو ٹیکنیکل ٹریننگ ایک فرد کو دیں، ہیلتھ کارڈ دیں ان کو، علاج کے لیے سارے خاندان کے لیے ہیلتھ انشورنس ہو۔ بینکوں کو ابھی تک عادت ہی نہیں ہے چھوٹے لوگوں کو قرضے دینے کے لیے، تو وہ اس کے لیے ہم اب مائکرو فائنانس بھی ڈیولپ کر رہے ہیں، اور ایسی مائکرو فائنانس کی کمپنیز ہیں ان کے ذریعے اب ہم بالکل وہ جو غریب گھرانے ہیں ان کے لیے قرضے آرگنائز کر رہے ہیں، جو بینک آج تک کبھی جن کے پاس کولیٹرل نہیں ہے، جن گھرانوں کے پاس، ان کو اب مائکرو فائنانس کے ذریعے گھروں کے قرضے دے رہے ہیں تاکہ لوگ اپنے گھر بنا سکیں۔ یقیناً پاکستان میں حکومت کی سطح پر کامیاب ایکسپیرینس نہیں ہوا ہے، لیکن غیر سرکاری تنظیموں کی جانب سے یہ بہترین ایکسپیرینس ہوا، اور اس میں سب سے شاندار کارکردگی رہی ہے۔ بہت ہی قابل قدر کام کیا ہے قوت نے اس تنظیم کی جانب سے، جو مائکرو فائنانس قرضے دیے گئے ہیں، جو مائکرو فائنانسنگ کی گئی ہے، اس کی کامیابی کی مثالیں یقیناً مستند مثال موجود ہے، مستند یہ ماڈل موجود ہے جس نے کہ ہزاروں خاندانوں کی زندگیوں کو تبدیل کیا ہے، اور یہ اچھی بات ہے کہ حکومت قوت جیسی تنظیموں کے ذریعے اپنے اس پروگرام کو آگے بڑھانے کی کاوش رکھتی ہے، کوشش رکھتی ہے۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے قوت کے بانی چیئرمین جناب ڈاکٹر محمد امجد ثاقب کو۔ بڑی نوازش ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنی مصروفیت سے وقت نکالا، آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کو یہ اچھی طرح سے اس پروگرام کے بارے میں بریف کیا گیا ہے، آپ کی معاونت حکومت کو درکار ہے، آپ کا ایکسپیرینس، شاندار ایکسپیرینس جو ہے وہ حکومت کو درکار ہے، آپ کو کتنی امید ہے کہ یہ ایک گیم چینجر بن سکتا ہے؟ جی کامران صاحب، میں آپ کو کہوں گا کہ یہ ایک غیر معمولی اقدام ہے۔ دنیا کی تاریخ میں
تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی تاریخ میں اور غریب ممالک کی تاریخ میں آج تک ایسا اعلان نہیں ہوا کہ کوئی ریاست یہ کہتی ہے کہ ہم اپنے ہر شہری کو جو قابل عمل کاروباری منصوبہ رکھتا ہے یا وہ کسان ہے یا اسے اپنے گھر کی تعمیر کے لیے پیسہ چاہیے، ہم اس کو بلا سود قرضہ دیں گے۔ یہ غیر معمولی کام ہے۔ جیسے وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب نے کہا کہ کمرشل بینکس کے ڈی این اے میں نہیں ہے غریب آدمی تک پہنچنا اور اس کی رسائی جو ہے وہ قرضے تک کروانا۔ تو اس حوالے سے ایک بہت غیر معمولی فیصلہ یہ ہے کہ جو پیسہ بینکوں کے پاس پڑا ہے وہ ہول سیلنگ کے ذریعے مائکرو فائنانس اداروں تک پہنچے گا، اور مائکرو فائنانس ادارے جانتے ہیں کہ غریب آدمی کے ساتھ ڈائیلاگ کیسے کرنا ہے، اس کو کس طریقے سے اپریز کرنا ہے، اس کو کس طریقے سے کاروبار کی طرف راغب کرنا ہے، اور کس طریقے سے اس کی ریکوری کو انشور کرنا ہے، اور نان کولیٹرل بیسس پر پیسہ کیسے دینا ہے۔ تو اخوت کا جو 150 ارب کی ڈسبرسمنٹ کے بعد 100% کی ریکوری ہے، وہ اس کی ایک زندہ مثال ہے کہ اگر لوگوں پر اعتماد کیا جائے تو وہ زندگی میں غیر معمولی کارنامے ادا کر سکتے ہیں۔ تو حکومت کی جانب سے یہ جو کام ہے یہ کسی تیسری دنیا کی حکومت میں نے نہیں کیا۔ اور پھر دیکھیں بلا سود قرضہ، پاکستان کا آئین کیا کہتا ہے، ہمارا دین کیا کہتا ہے، اور اگر ہم ان تمام چیزوں کو ایک طرف رکھتے ہیں تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ سیکولر کنٹیکسٹ میں بھی یہ کتنی اہم بات ہے کہ ایک غریب آدمی کو کاروبار کے لیے 0% کے اوپر قرضہ دیا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگلے 2, 3, 4 سالوں میں ایک غیر معمولی طور پر ملک و قوم کی تعمیر کے لیے پیش بندی کر دی گئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب ظاہر ہے کہ بے پناہ کام کیا ہے آپ لوگوں نے، اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا، اور پاکستان میں یقیناً ایک بہترین یہ مثال اخوت نے اور آپ کی دوسری جیسی تنظیموں نے اس پہ قائم کی ہے، مگر جس سکیل پہ آپ کام کرتے رہے ہیں یقیناً وہ اس کے مقابلے میں ایک محدود سکیل ہے۔ یہ ایک بہت بڑے سکیل پہ تمام بینکس ہول سیل فائنینسنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا سکیل ہے، اور یقیناً اس کی پہنچ، اس کی جو فٹ پرنٹ ہوگا یہ پاکستان کے چپے چپے پہ اللہ نے چاہا تو پہنچے گا۔ کتنی آپ لوگوں کی کیپیسٹی ہے کہ اس کو تکمیل تک پہنچائیں، اور کتنی آپ کی جو وہ، کیونکہ آپ ظاہر ہے جو آپ کا پرانا جو کام ہے آپ اس کو بھی برقرار رکھنا چاہیں گے، دس شوڈ کم آن دا ٹاپ آف دیٹ، جو آپ پہلے کر رہے ہیں اس کے اوپر یہ کام ہوگا نا؟ جی دیکھیں کامران صاحب، جو سول سوسائٹی آرگنائزیشنز ہیں، جو MFIs ہیں، ان کا کام جو ہے یہ ایک پائلٹ کرنا ہے، ایک پروجیکٹ دینا ہے، اس کو سکیل پہ لے جانے کے لیے پرائیویٹ سیکٹر آتا ہے اور ریاست آتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنے بھرپور طریقے سے وزیر اعظم نے اور وزیر خزانہ نے اپنے ارادوں کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 10, 20, 50, 100 ارب کی بات ہی نہیں ہے، 200 ارب دیں، 400 ارب دیں، 600 ارب دیں، ٹریلین تک پہنچیں۔ ہر وہ پاکستانی جو زور بازو کے بنا پر آگے بڑھنا چاہتا ہے، غربت سے نکلنا چاہتا ہے، اس کو کاروبار کے لیے پیسہ دے۔ تو یہ بہت بڑی پیشکش ہے۔ اب اس کے حوالے سے 100 کے قریب پاکستان میں مائکرو فائنانس ادارے ہیں، حکومت ہے، رورل سپورٹ پروگرامز ہیں، بہت سارے اور ادارے ہیں۔ تو اس وقت بھی پاکستان میں تقریباً 7.3 ملین لوگوں کے پاس قرضہ ہے، اور 300 بلین سے زیادہ کی رقم جو لوگوں کے پاس چھوٹے قرضوں کی صورت میں موجود ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں صرف اخوت کی کیپیسٹی اتنی ہے کہ ہم اپنے کام کو 3 گنا بڑا کر سکتے ہیں۔ یعنی ہمارے اگر 10 لاکھ بورور ہیں تو الحمدللہ ہمارے پاس اتنی گروتھ، ایکسپیرینس اور اتنا کوالیفائڈ ہیومن ریسورس اور ٹیکنالوجی موجود ہے کہ ہم اس کو 30 لاکھ تک لے کے جا سکتے ہیں۔ تو یہ باقی اور ادارے بھی ایسا ہی کر رہے ہیں۔ اور اس میں وزیر خزانہ نے ایک اور بڑا خوبصورت کام کیا، انہوں نے کمرشل بینکس کو کہا کہ آپ اپنی طرف سے وسائل فراہم کریں گے اور ان مائکرو فائنانس اداروں کی کیپیسٹی کو بھی ہم بڑھائیں گے۔ یہ ایسا نہیں ہوگا کہ کسی ایک صوبے میں ہے، یہ 4 صوبوں میں، ٹرائبل ایریاز میں، گلگت بلتستان میں، یہ ایک بہت بڑی ایک ارادے کے ساتھ اور بڑی ایک منصوبہ بندی کے ساتھ اس کو انفولڈ کیا جا رہا ہے۔ اس کے لیے اسٹیئرنگ کمیٹیز بنی ہیں، اس کے لیے ورکنگ گروپس بنے ہیں، اس کے لیے ایڈوائزری کمیٹیز بنی ہیں، اور شوکت ترین صاحب نے DCO بینکوں کے ساتھ ڈائیلاگ کرنے کے بعد، مائکرو فائنانس اداروں کے اسٹیک ہولڈر سے کرنے کے بعد، اور خود انہوں نے مائکرو فائنانس اداروں کے کلائنٹس کے ساتھ ڈائیلاگز کیے ہیں۔ ان کے ساتھ انہوں نے سمجھا ہے کہ 1 لاکھ کا قرضہ، 2 لاکھ کا قرضہ، 3 لاکھ کا قرضہ کس طرح سے GDP میں اضافے کے باعث بنے گا، کس طرح سے ویلتھ کریٹ ہوگی، کس طرح سے فائنینشیل انکلوژن ہوگی، اور کس طرح سے ہر شخص، کوئی دور کسی کھیت کھلیان میں بیٹھا ہوا کسان اب یہ بات نہیں کہہ سکے گا کہ
میرے ساتھ کیوں یہ سوتیلا سلوک ہوتا ہے، میرے ساتھ مجھے آسان شرائط پہ قرضہ کیوں نہیں ملتا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت بھی تیار ہے، مائکرو فنانس ادارے بھی تیار ہیں، اسٹیٹ بینک بھی تیار ہے، کمرشل بینکس بھی تیار ہیں. اور اس کا جو نقش ہوگا وہ پاکستان کے زرعی شعبے میں کیسا ہوگا ڈاکٹر صاحب؟ وہاں پہ اس کی تبدیلی اور اس کی جو کامیابی ہے وہ کیسے نظر آئے گی؟ دیکھیں، زرعی شعبے میں جو 12 ایکڑ سے نیچے کے کم از کم 32 لاکھ کسان ہیں، تو ان تک ہم نے پہنچنا ہے. ان کو ہم نے 1.5 لاکھ روپے فی فصل یعنی 3 لاکھ روپے سالانہ وہ قرضہ لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ مشینری اور اکوپمنٹ کی خریداری کے لیے 2 لاکھ روپے اضافی رقم دی گئی ہے. یعنی جو زرعی شعبہ ہے جو نظر انداز ہوا کہ وہاں پر کمرشل بینکس تو جاتے نہیں ہیں اور دیگر بینکس بھی نہیں جاتے، تو ان کو کولیٹرل کی جو قدغن تھی اس سے بھی آزادی مل گئی. یعنی ان کو کوئی کسی طرح کی اگر جو بے زمین کسان ہے، جو حاری ہے، جو مزارع ہے، اس کے پاس 1 ایکڑ یا 2 ایکڑ زمین ہے، اس کی عام طور پر پاس بک نہیں بنتی. اب اس نظام کے تحت اس کو سوشل کولیٹرل کی بنیادوں پر، باہمی ضمانت کے اصولوں پر، اور اس کی اپنی جو کریڈٹ ورتھینس ہے اور جو اس کی اپنی معاشرے میں مقام ہے، اس کو وہ کولیٹرل بنا کر اب یہ قرضہ لے گا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر امجد ثاقب، چیئرمین بانی قوت ہمارے ساتھ موجود تھے. یہ وہ پروگرام ہے واقعی اگر اس کی روح کے مطابق ایسی ہی عمل ہو گیا تو یہ پاکستان کے لیے ایک گیم چینجر سے کم نہیں ہوگا. کمر شبر